اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم روزانہ اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ ہمارے محترم علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک قرآن کریم کی یہ آیات معنویت اور جسے ہم کہتے ہیں کہ اثری معنویت وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں میرا خیال ہے کہ سینکڑوں مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ ذہن انسانی سے ہمیشہ آگے ہی کھڑا ہوتا ہے قرآن کریم۔ کیسے کھڑا ہوتا ہے، کیا معنویت ہے، کیا مفاہیم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے، اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ مدثر کی آیات 40 سے لے کر 46 تک اس تعلق سے بات کروائیں گے، سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اب یہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اہل جنت ہیں وہ اہل دوزخ سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، تم یہ اہل دوزخ کیسے بن گئے؟ تو جہنمی یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جہاں دین کا مذاق اڑتا تھا، حق کے خلاف باتیں ہوتی تھیں، ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے تھے اور دین کا مذاق، شاعر اسلامی کا مذاق وہ ہم اڑاتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ خواتین و حضرات، بات کروائیں گے ان آیات کے تعلق سے نماز۔ اللہ اکبر، یعنی ایک مومن، ایک صاحب ایمان اگر نماز نہ پڑھے تو یہ عمل اسے جہنم میں لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ایک آدمی قدرت رکھتا ہے کہ ایک مسکین کو، ایک بھوکے کو کھانا کھلا سکے، اس کے باوجود بھی اگر وہ کھانا نہیں کھلا رہا تو یہ چیز، یہ عمل کیا اسے جہنم میں لے جاتا ہے؟ یعنی قرآن کریم کی آیات کیا مخاطبت کر رہی ہیں، کیا درس دے رہی ہیں، یہ بھی ہمیں آج ہمارے معزز مہمان تعلیم کریں گے۔ خواتین و حضرات، دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، حق کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، ہم نوا بن گئے۔ اللہ اکبر۔ شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دینی اقدار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہاں بیٹھتے ہیں، نہ ہی صرف بیٹھتے ہیں، ہم نوائی اختیار کر لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم بروں میں بیٹھ کر بروں کی تعداد میں اضافہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ذیل میں ہوں گی۔ ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات، تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ لاہور میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ مدثر کی آیات 40 سے 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين صدق الله العظيم۔ جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اور ان سے سیکھیں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ درست جواب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 5 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے ڈاکٹر صاحب، یہ سورہ مدثر آیت نمبر 40۔ اللہ اکبر۔ تم اہل دوزخ کیسے بنے؟ اہل جنت یہ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ ایک دوسرے سے مکالمہ بھی کر سکیں گے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک صاحب، یوں تو ہر روز جو قرآن کریم کی آیات ہمارے ہاں اس پروگرام میں سنائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، وہ ہر لحاظ سے اہم ہیں، لیکن آج کی آیات کے بارے میں خاص طور پر ناظرین سے عرض کروں گا کہ ان میں بیان کیے گئے مضامین انتہائی اہم ہیں، جن کا ہماری عملی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ہو سکے تو اس پروگرام کو از اول تا آخر پوری یکسوئی کے ساتھ سنا جائے، اور اللہ تعالیٰ پھر مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا جملہ یا پہلی آیت جو ہے وہ ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ یتساءلون، اس کا ایک معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ اہل جنت آپس میں مجرموں کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یار ایک ہی بستی میں رہتے تھے، ایک ہی کالج میں پڑھا، ایک یونیورسٹی میں پڑھا، اور ایک ہی بازار میں ہماری دکانیں تھیں اور ایک ہی گلی میں رہتے تھے، لیکن آج ہمارے جو رفقا ہیں اور ساتھی ہیں اور کلاس فیلوز ہیں یا دفتر کے جو ہمارے کولیگز ہیں وہ ہمارے ساتھ جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ یتساءلون عن المجرمین۔ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ کیا اہل جنت اور اہل جہنم باہم مکالمہ کر سکیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورہ صافات 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے بعد دوسری صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ جنت میں بسنے والے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، آپس میں بات کرتے کرتے ان میں سے ایک یہ کہے گا، اِنَّ كَانَ لِي قَرِين،
انی کان علی قرین، میرا ایک بڑا گہرا دوست تھا، بڑا اس سے میرا تعلق تھا، یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَّدِّقِینَ، اللہ اکبر، وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ بھئی تم بڑے سمجھدار آدمی لگتے ہو، لیکن تم بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، تو کیا پھر بھی ہمیں سزا ملے گی؟ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ قال هل انتم مطلعون، اسی دوران اللہ تعالیٰ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان جو پردے حائل ہیں ایک طرح سے ان کو ہٹا دیں گے، اور یہ ساتھی کہے گا هل انتم مطلعون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس پر اطلاع پاؤ، یعنی تم اسے دیکھ سکو؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں سمعی اور بصری قوتیں انتہا کو پہنچ چکی ہوں گی، اور یہ بات آج کے دور میں کوئی بعید نظر نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ایک آدمی آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، دوسرا کینیڈا میں بیٹھا ہے اور تیسرا پاکستان میں بیٹھا ہے، اور سب ایک دوسرے کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈائریکٹ گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ کوئی بعید بات نظر نہیں آ رہی، آج اس کو سمجھنے میں کسی طرح کی دقت نہیں ہو رہی۔ تو قال هل انتم مطلعون، کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کہ اسے دیکھیں گے کہ وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے۔ تو قال، یہ دوست جو اہل جنت میں سے ہے وہ یہ کہے گا تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينَ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ورنہ تو مجھے ہلاک کر کے چھوڑ دیتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان نہ ہوا ہوتا تو آج یقیناً میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا کہ جنہیں لائن حاضر کر دیا گیا ہے اور جنہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ آیات جو میں نے سورہ صافات کی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان مکالمے کا ذکر فرمایا ہے، لیکن جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں ان میں مزید بات واضح کی گئی ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنت میں رہنے والے آپس میں مجرموں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ ڈائریکٹ ان کی گفتگو اہل جہنم کے ساتھ شروع ہو جائے گی، اور یہ اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم کی راہ پر تمہیں کس چیز نے ڈالا ہے؟ اللہ، آج تم جہنم میں کیوں آ گئے ہو؟ ہم ایک ہی بستی میں رہنے والے، ایک ہی بازار میں کام کرنے والے اور ایک ہی جگہ زندگی گزار کے آئے ہیں، لیکن تمہاری راہیں الگ ہیں، ہماری الگ ہیں۔ تو انیک صاحب 4 چیزیں بطور فرد جرم یہ خود بیان کریں گے، یعنی مجرم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے 4 چیزوں کو بطور فرد جرم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان 4 میں سے ہر ایک سے بچائے، آمین۔ قالو، وہ یہ کہیں گے ہمارے جہنم میں آنے کا پہلا سبب یہ بنا ہے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اگر مسلین سے مراد مسلمین لیا جائے تو ایک معنی یہ ہے کہ لم نکو من المصلین، ہم مسلمانوں میں سے نہیں تھے، بعض علماء نے یہ بھی کیا معنی۔ اور نماز کو اہل ایمان کی اولین نشانی قرار دیا گیا ہے، اسی لیے بجائے مسلمین کے مسلین کہا گیا ہے۔ یا یہ ہے کہ ڈائریکٹ یہ کہا جائے، اور جیسا کہ ترجمے میں اکثر اس بات کا ذکر کیا ہے علماء نے کہ لم نکو من المصلین، ہم پابندی سے نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا بین الکفر والاسلام ترک الصلاۃ، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا۔ یعنی نماز
الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے اسے قائم کیا یعنی پابندی کے ساتھ پڑھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کی پوری عمارت کو گرا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو پابندی سے پڑھنا، نماز کو پابندی سے پڑھنا۔ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے، میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ یہ بات بہت غور سے ذرا سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سادہ لو مسلمان حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، اور 5 نمازیں پابندی سے پڑھوں، وادیت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتا رہوں، وصمت رمضان وقمتہ، اور میں رمضان کے روزے بھی رکھوں اور رمضان کی راتوں کا قیام بھی کروں، قیام اللیل رمضان کے مہینے میں خاص طور پر، فممن انا، تو آپ یہ بتا دیجئے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من الصدیقین والشہداء، تمہارا شمار صدیقین میں ہوگا، تمہارا شمار شہداء میں سے ہوگا۔ نماز کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، سب سے پہلے حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ سب سے پہلے خون کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کسی کا ناحق قتل تو نہیں کیا ہے، اور اگر ناحق قتل کیا ہے تو اس کا جواب دو، لیکن حقوق اللہ کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے روز انسان کے اعمال میں سے جس کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے، وہ اس کی نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَنَجَا، اگر نماز درست نکلی تو فلاح پا گیا، نجات وَأَنجَحَ، اور کامیاب ہو گیا، وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز گڑبڑ ہے کہ جب مجھے فرصت ملتی ہے میں کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں یا جمعہ حاضری لگا لیتا ہوں، بس یہ اگر ایسی کیفیت ہے تو بڑا خائب و خاسر ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من توضأ، جس شخص نے وضو کیا، فاحسن وضوءہ، اور اچھے انداز سے وضو کیا، اور ثم اتی الی المسجد، پھر مسجد کی طرف آیا نماز پڑھنے کے لیے، فہو زائر اللہ، یہ اللہ کا ملاقاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور فحق علی المزور ان یکرم الزائر، اور میزبان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کا اکرام کرے، اس کا لحاظ کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے ایمان کی گواہی دو، اس لیے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، مساجد کو آباد وہی کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گھر سے نماز کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے تو وہیں سے اللہ کے ہاں وہ نماز ہی میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، اور نماز کے بعد اگر تھوڑی دیر مزید رکتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی بخشش فرما۔ تو نماز کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میری روح اطمینان پاتی ہے۔ یا بلال اذن، یا بلال ارحنا، یا بلال، اے بلال اذان دیجئے، اذان کہیے، اذان کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچائیے۔ نماز راحت کا ذریعہ، روحانی تسکین کا ذریعہ،
اور ایک معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو امتی نماز پڑھتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمانبردار اولاد تو وہی ہوتی ہے نا جو اپنے والد کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، اللہ اور فرمانبردار امتی بھی یقینی بات ہے وہی ہوگا اللہ جو اپنے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، اور الحمدللہ کہ ہمیں محبت ہے بھی آقا کے ساتھ، اپنے حبیب کے ساتھ، اور یہی ہمارا ذریعہ نجات ہے اور شفاعت کا ذریعہ ہے۔ لیکن انیق صاحب، محبت ایک دعویٰ ہے اور عمل اس کی دلیل ہے۔ اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا تو میں کیسا محبت کرنے والا ہوں؟ میں اپنے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈی نہیں کر رہا۔ جی اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے بنیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کی زندگی میں نماز کی اہمیت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھیں ٹھنڈی کیسی ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے بعد، اور ہماری نمازیں کس کی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں؟ اللہ اکبر، جن سے ہم محبتوں کے دعوے دار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک نیا زاویہ آپ نے ہمیں بتایا، اور کم از کم میں نے تو اس سے پہلے یہ بات نہیں سنی تھی، لیکن سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نے اسے باپ اور اولاد سے جوڑا تو ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وہاں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات ہو رہی ہے۔ جب اولاد اچھا عمل کرتی ہے، یعنی وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہو اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہو، تو والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک منافقین کی نماز ہوتی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور ایک متقیوں کی اور جن کے اندر خشیت ہوتی ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، اب اس پہ تو مزید گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اتنی شاندار اور اتنی بنیادی گفتگو عطا فرما دی کہ ہماری زندگیوں میں نماز کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، کیا حیثیت ہونی چاہیے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ آپ نے تعلیم فرما دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جانتے بوجھتے اگر نماز ترک کی تو گویا اس نے کفر کیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب فوراً نماز یہ اللہ کا حق۔ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، انفاق، اللہ اکبر، بندوں کا حق۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ ایک آدمی قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہے، پھر بھی وہ کھانا نہیں کھلا رہا، اللہ اکبر۔ تو یہ اس کا عمل اسے جہنم میں لے جاتا ہے۔ ارشاد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ صرف ایک بات نماز کے حوالے سے کہہ دوں ارشاد، کہ ارشاد۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ہاں نماز کی کس قدر اہمیت تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاں کس قدر اہمیت تھی، کہ آپ اپنے ساتھیوں سے فرما رہے ہیں لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، خبردار کبھی بھی ہرگز جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا۔ فإن من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، اس لیے کہ جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نگہبانی سے نکل جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی رسول پر ہیں انیق صاحب، اور قاتل نے بری طرح سے ان پر وار کر دیا ہے، اور 6 جگہ زخم لگ گئے ہیں، زخم لگ گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور گرتے گرتے پیچھے سے صحابی کا ہاتھ پکڑا ہے اور اسے مصلی پر کھڑا کیا ہے کہ میں تو شہید ہونے کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن مسلمانوں کی نماز نہیں ٹوٹنی چاہیے، مسلمانوں کی نماز نہیں، اس میں ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے۔ مصلی رسول پر صحابی کھڑے ہوتے ہیں، دشمن کے مقابلے میں اگر جماعت کھڑی ہے تو اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھو اور پھر وہ پیچھے چلے جاؤ، دوسری پارٹی آئے اور وہ ایک رکعت پڑھے، یعنی نماز کا اہتمام کس قدر ہے۔ اور دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب غزوہ احزاب میں ہیں تو آپ کی 2 3 4 نمازیں قضا ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اور دعائیں کرتے ہیں ہمیشہ، یہ بد دعا کر رہے ہیں ان کے لیے کہ مل اللہ بیوتہم من النار، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ، انہوں نے ہمیں نماز سے روکا ہے، تو بہرحال یہ تو بہت ساری ایک تفصیلی بات ہے، لیکن دوسری آیت جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے جی، اور اللہ کرے ہمارے معاشرے میں اس آیت کو لوگ سمجھ لیں اور اس آیت سے متعلق جو قرآن کریم کی تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر رکھیں۔ فرمایا لم نکن نطعم المسکین، ہمارا ایک بڑا جرم دوسرا یہ تھا کہ ہم ڈیزرونگ لوگوں کو اور مسکینوں کو اور محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ انیق صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے سورہ دہر میں ارشاد فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی کا جو دن ہے اس کا خوف ان کے دل میں رہتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ان کی ایک خوبی یہ ہے، اہل جنت کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور کہتے یہ ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کسی طرح کا کوئی بدلہ اور کسی طرح کا کوئی تھینکس یا شکریہ اس کے ہم طلبگار نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے قربانی کا، چونکہ قربانی کے دن آ رہے ہیں، قربانی کے گوشت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 ہدایات جاری فرمائیں۔ ایک تو فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ قربانی کا گوشت اور تنگ دست اور جو محتاج اور ضرورت مند ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اور دوسری ہدایت کیا فرمائی؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی قربانی کا گوشت کھاؤ اور جو یعنی مالدار ہیں اپنے تمہارے عزیز اور رشتہ دار، قناعت والے، قناعت جن کے ہاں مزاج میں شامل ہے ان کو بھی کھلاؤ، اور جو مانگنے والے ہیں ضرورت مند ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ یہ جو جملہ ہے آیت کا، اس میں اس کی بنیاد پر ہم عام طور پر مسلمان قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ لیکن غریبوں اور مسکینوں کے تھیلے میں اور شاپر میں صرف ہڈیاں اور چربی نہ ڈال دی جائے اور اچھا گوشت جو ہے وہ اپنے لیے فریج میں رکھ لیا جائے کہ چلو چلتا رہے گا۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ، قناعت والوں کو بھی کھلاؤ اور مسکینوں اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اور انیق صاحب اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بلد میں ایک بات سمجھا رہے ہیں، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، سرخروئی اور سرفرازی اور کامیابی کی گھاٹی کو عبور کیوں نہیں کرتے؟ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی غریب کی گردن آزاد کرا دینا۔ غلام کی گردن آزاد کرانے کی تو آج صورت نہیں ہے، کسی مقروض کی گردن آزاد کرا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ، یا بھوک کے دنوں میں قرابت دار کسی یتیم کو کھانا کھلانا، او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین کسی مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ خاک نشین کسی مسکین کو کھانا کھلانا، یہ کامیابی کی طرف بڑھتی اس گھاٹی، کامیابی کی راہ میں جو گھاٹی ہے اس کو عبور کرنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی کفارات یعنی کفارے، کچھ اعمال کے کفارے جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، وہاں مسکین کے کھانے کا ذکر کیا ہے۔ مثلا قسم کا کفارہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تم فیوچر کے بارے میں کوئی غلط قسم کھاتے ہو اور اس کو توڑتے ہو، یا صحیح قسم کھائی تم نے فیوچر مستقبل کے بارے میں اور اسے تم نے توڑ دیا،
تو فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مساکین، 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلاؤ، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو درمیانہ کھانا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ اسی طرح فدیہ جو قرآن کریم میں رمضان کے روزوں کا، ایسے لوگ جو مستقل طور پر روزہ رکھنے سے معذور ہو گئے ہوں، ان کے بارے میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا بطور فدیہ، یہ صدقہ، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ صدقہ فطر کے بارے میں بھی، اور جو روزہ نہیں رکھ پاتا اس کے لیے فدیے کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اگر احرام باندھے ہوئے کوئی آدمی شکار کر لیتا ہے تو وہاں بھی جو اس کا جو کفارہ بیان کیا ہے، وہاں بھی او کفارۃ طعام مساکین۔ اور مجرموں کے بارے میں، یہ تو میں نے اہل جنت کا اور نیک لوگوں کا ذکر کیا، مجرموں کا بھی جو اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کی فرد جرم، ایک تو آج ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، دوسرے سورہ الحاقہ میں ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اور رزق کی تنگی کے اسباب ہم اور چیزوں پر غور کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتے ہیں اور رزق تنگ ہو جاتا ہے اس پر، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری انسلٹ کر دی ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، تمہارا زاویہ نگاہ ذرا درست نہیں ہے، صحیح کرو۔ بل لا تکرمون الیتیم، اصل وجہ یہ ہے کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے تھے۔ یتیم کو اگر کچھ دیتے بھی تھے تو اس پر احسان جتاتے ہوئے، بندہ خدا یتیم کی عزت نفس کا خیال کرو، اس کی حرمت کا خیال کرو، اس کا اکرام کرتے ہوئے، اس کی عزت اور وقار کو مجروح نہ کرتے ہوئے اس کی مدد کرنی ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا خود بھی نہیں کھلاتے تھے اور اوروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون میں جو فرمایا ہے اللہ اکبر ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ دیکھتے نہیں ہیں، ذرا نظر تو ڈالیے اس پر جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نیکی، اعلیٰ ترین نیکی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، خاص طور پر ایسا بھوکا، اور انیسب اس بھوکے میں کوئی امتیاز نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، بس انسان، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، ہمارے ہاں آج کل چیلوں کو تو لوگ گوشت ڈال رہے ہیں، کووں کو گوشت ڈال رہے ہیں، لیکن انسان بھوکے مر رہے ہیں۔ اور بندہ خدا جن کے ساتھ جن کا لحاظ رکھنے اور جن کا خیال رکھنے اور جن کی ضرورتوں کی طرف توجہ دینے کا اللہ تجھے حکم دے رہا ہے، اس طرف تیری نگاہ نہیں ہے۔ کاش ہم، جب پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ جب جو آٹا بچ جاتا تھا گھر میں تو خواتین روٹی پکا دیتی تھی، بچا ہوا سالن رکھ لیتی تھی، اور سائل آتے تھے اور ان کو دے دیا کرتی تھی۔ جب سے خیر سے یہ فریج آیا ہے، اب یہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے۔ ہم ناشتہ لینے جائیں، 1-2 ناشتے ساتھ لیتے آئیں، راستے میں کوئی غریب ملے، مسکین ملے، اس کو دے دیں۔ ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ٹھنڈی بوتلیں 4 5 6 7 رکھ لیں، راستے میں کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے، سپاہی، ٹریفک والا یا کوئی اور، اس کو پانی پلا دیں، اور ضرورت مند بہت سارے۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کمانا شروع کریں تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجرم یہ کہہ رہے ہیں لم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب جیسی آپ نے بات فرمائی، بلکہ تجویز دی آپ نے کہ ایسا ہمیں کرنا چاہیے، تو ڈاکٹر صاحب ایک تجویز اور بھی ہے، اب اس پر آپ فرمائیے کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ جو ہوٹلز ہوتے ہیں، جو گلی محلے کے ہوٹلز ہوتے ہیں، پاکستان میں ہزاروں شاید لاکھوں ہوٹلز ہوں گے، وہاں میں کھانا کھانے کے لیے گیا
اور وہ کھانا میں نے کوئی 150-200 روپے میں کھا لیا جو گلی محلے کے ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں. تو جب میں اٹھا وہاں سے اور پیمنٹ کر رہا ہوں میں 150 روپے, تو میں 150 کی جگہ 300 روپے پے کر دوں کہ جناب یہ 150 تو میرے ہیں, لیکن دیکھو تمہارے پاس کوئی مسکین, کوئی فقیر, کوئی بھوکا آئے تو یہ اس کو کھانا کھلا دینا. اللہ اکبر, کیا بات ہے انیک صاحب, اللہ ہمیں اس بات کی توفیق بخشے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ تندور والے کے پاس جا کے پیسے جمع کرا دیا کرتے تھے, اور وہ الگ سے ایک ڈبہ یا ایک برتن رکھ لیا کرتا تھا جس میں روٹیاں پڑی ہوتی تھی کہ بھئی جس کو ضرورت ہے وہ لے لے, اور ضرورت مند جو جینون ضرورت مند ہوتے تھے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. میں سبزی والی دکان پر, میں کریانے کی دکان پر, میں گوشت کی دکان پر, میں ہوٹل میں یہ نیکیاں کما سکتا ہوں یقیناً, بلکہ ہوٹل والے اور شادی ہالز والے اور اس طرح کے دوسرے لوگ جن کے ہاں بہت بڑی مقدار میں کھانا پکتا ہے اور وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں توفیق بخشے کہ وہ اس کے پیکٹ بنا کر ذکورہ باپ کی بستیوں میں, غریبوں کی بستیوں میں, محتاجوں کی بستیوں میں وہاں پہنچائیں. کچھ ادارے ایسے ہوں کہ جو ان سے کلیکٹ کر کے کھانا صحیح طور پر ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچائیں. یہ ہمارے معاشرے کی خاص طور پر جہاں غربت کا تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے اور خط غربت سے لوگ نیچے زندگی گزار رہے ہیں. معاشرتی ذمہ داری ہے. اصل میں یہ کام ریاست کی سطح پہ ہونا چاہیے, لیکن اگر ریاست یہ کام نہیں کر رہی تو ریاست میں رہنے بسنے والے, زندگی کرنے والے, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, بلکہ یہ دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے محلے میں کوئی بھوکا نہ رہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ مسکین کے حوالے سے بات فرمائی آپ نے, اور قرآن کریم جو بات فرما رہا ہے جس پر ہم گفتگو کروا رہے ہیں آپ سے, کہ یہ جہنم میں اس لیے گئے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. صرف کھانا کھلانے ہی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یاد آ رہا ہے کہ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب کیا ہیں اس کے معنی مفاہیم؟ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے 4 جملے خطبے کے ارشاد فرمائے. ٹوٹل 4 جملے ہیں انیک صاحب. افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا, اس وقت تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم صاحبان ایمان نہ ہو. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور اس وقت تک تم صاحبان ایمان حقیقت میں نہیں کہے جا سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ سچی دینی محبت کرنے والے نہ ہو. افلا ادلکم علی عمل اذا فعلتموہ تحاببتم, کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ جس کو کرنے لگو گے تو تمہارے درمیان محبت بڑھے گی. افشوا السلام بینکم, سلام کو پھیلاؤ. اور دوسرا ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, کھانے کھلاؤ غریبوں کو, محتاجوں کو, ضرورت مندوں کو, بلکہ دوستوں کو, احباب کو, رفقاء کو, ساتھیوں کو. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو دوستوں کو بندہ کھانا کھلاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب نہیں ہوگا, لیکن جو غریبوں کو کھلا رہا ہے, محتاجوں کو کھلا رہا ہے, جس ولیمے میں غریبوں کو شریک کر رہا ہے, محتاجوں کو بھی شریک کر رہا ہے. ڈرائیور بیچارے باہر بھوکے مر رہے ہیں اور بھوکے ہی چلے جاتے ہیں, اور صاحب گاڑی سے ولیمہ کھا کے باہر نکلتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. نہ ایسا نہ کیجئے خدا را. جو وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, غریبوں کو کھانے کھلا رہے ہیں, محتاجوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اور وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, اور صلہ رحمی کرنے والے بن جاؤ, خون کے رشتوں کا لحاظ کرنے والے بن جاؤ. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت اٹھ کر اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاؤ. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام, یہ 4 کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہاں پر جو اطعموا الطعام کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, مسکین کے ساتھ ساتھ اس کا دائرہ بڑھ گیا کہ جسے جانتے ہو یا جسے نہیں جانتے اسے کھانا کھلاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیونکہ یہ مخلوق خدا ہے, یہ اللہ کا کنبہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا ڈاکٹر صاحب اب فوراً آگے 4 جو ان کے جرم جس کی وجہ سے یہ جہنم میں چلے گئے. اللہ اکبر. نماز نہیں پڑھتے تھے, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اور حق کی بات ہوتی تھی جہاں
تو وہ لوگ جو حق کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، ان کے ہم نوا ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے انیق صاحب، یعنی المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بیہودہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی اسی کام میں لگ جاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیہودہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی مل جایا کرتے تھے، اپنا وقت صرف کرتے تھے ان کی گفتگو سننے کے لیے، بلکہ قہقہے مارتے ہوئے تالیاں بجاتے تھے ان کی بات سن کر، اور اس کو لطیفے کے طور پر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انیق صاحب اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے، اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ سورہ نساء میں، بلکہ میں تو سورہ توبہ کی آیت پہلے ذکر کروں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب منافقین نے صرف یہ کہہ دیا کہ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ کانوں کے کچے ہیں، نعوذ باللہ، یہ جو بھی بات پہلے سن لیتے ہیں بس اس پر پکے ہو جاتے ہیں، یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے یہ بات کیوں کہی ہے تو لَيَقُولُنَّ، یہ جواب میں ضرور یہ کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے تفریح طبع کے لیے، مذاق کر رہے تھے اور تفریح طبع کے لیے ہم نے یہ جملہ کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے الفاظ پر، قل، آپ ان سے فرما دیجئے، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا، معذرتیں مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اگر ایمان کے دعوے دار تھے بھی تھی، تم نے یہ کہہ کر، یہ حرکت کر کے کفر کیا ہے، یہ حرکت کر کے کفر کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ، سورہ نساء کی آیت نمبر 140، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اے مسلمانوں، دنیا بھر کے مسلمانوں، کتاب میں یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم اتر چکا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ جب کبھی تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کیا جا رہا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال، حرام کو حلال قرار دینے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کی جا رہی ہیں، کھپائی جا رہی ہیں، اور جو بھی کوئی نئی بات کہتا ہے لوگ اتنے میں حیران ہوں کہ یکدم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ کہنے والا سچ بھی کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ کہیں قرآن کریم، اچھا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، جب تم یہ سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کا انکار کیا جا رہا ہے احکام کا، تو پھر کیا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، مت بیٹھو ان کے ساتھ جب تک کہ کوئی اور گفتگو نہ شروع کر دیں، إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم بیٹھے رہے، ان کی بات میں شریک رہے، ان کی گفتگو کو سنتے رہے اور تالیاں بجاتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، تو انکم اذم مثلہم، تب ہماری نگاہ میں تم بھی انہی جیسے ہو، اللہ اکبر، اللہ تب ہماری نگاہ میں تم بھی انہی جیسے ہوگے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اسی بات کو ایک اور انداز سے بیان، میں کہتا ہوں قرآن کریم کی آیات لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھائیے کہ اِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ قرآن کریم کی آیات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، او جی روزے تو وہ رکھیں جو بھوکے ہوں، اور سود تو اس زمانے میں ہوتا تھا جب اس زمانے کے جو ساہوکار تھے وہ پیسے لے لیا کرتے تھے، غریبوں سے استحصال کرتے تھے، آج بالکل سسٹم چینج ہو گیا ہے، اور جی جو سور ہے وہ حرام تھا اس زمانے میں جب بہت گندا ہوتا تھا، اب تو باقاعدہ اس کے فارم بن گئے ہیں اور بڑا زبردست تیار ہوتا ہے اور اس کی چربی سے بڑا کام لیا جائے۔ اللہ حول ولا قوت اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، جب آپ دیکھیں کہ ہماری آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے الگ ہو جاؤ، اعراض کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور گفتگو شروع کر دیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ،
اے میرے پیارے، اے قرآن سننے والے، اے قرآن کے مخاطب، اے کلمہ پڑھنے والے، اما ینسینک الشیطان، اگر شیطان تجھے بھلا دے اور تو وہاں بیٹھا رہے تو فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، یاد آ جانے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ مت بیٹھ، یہ ظالم ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے انیک سب گناہ کرنا اور اس پر اپنے آپ کو ملامت کرتے رہنا، یہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی نہ ہو۔ اللہ کل امتی معافن، میری ساری امت کو معافی ملے گی، الا المجاہرون، مگر جو گناہ کر کے اس پر اتراتے ہیں، فیس بک پر اسے ڈال رہے ہیں اور ٹویٹر پر ڈال رہے ہیں اور اپنے اللہ اکبر اللہ اکبر گناہوں پر فخر کر رہے ہیں، اللہ کر رہے اکبر۔ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشروں میں آج بہت سارے لوگ ایسے مل جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ کھل کر بات نہ کرتے ہوں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ بھی ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم شراب نہیں پیتے، لیکن جو شراب پارٹی چلتی ہے تو وہاں بیٹھتے ضرور ہیں، کہیں بدکاری ہوتی ہے تو وہاں ہم چلے جاتے ہیں، ہم بدکار نہیں ہیں لیکن ہم وہاں چلے جاتے ہیں، کہیں جوا ہو رہا ہے ہم جوا نہیں کھیلتے لیکن ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اس طرح تم ان لوگوں میں بیٹھ کر بروں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا فرمان میں سنا رہا ہوں، انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے پاس، ان کے پاس، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو صاحب ایمان ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا جہاں شراب کا دور چل رہا ہو، شراب کا دور چل رہا ہے پوری مجلس میں اور پورے دعوت کے پروگرام میں، اور ہم وہاں چپ کر کے بیٹھے رہیں، اور یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بہت شکر گزار، وقت یہاں مکمل ہو گیا، بہت ساری باتیں اس ذیل میں مزید ہو سکتی ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک بات اور، جو چوتھا جرم ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ جو اب جہنم کے مستحق ہو گئے، یہ روز جزا کو جھٹلاتے تھے کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، جب بھی ان کے سامنے روز جزا کا ذکر ہوتا تھا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ درست جواب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 5 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009090، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا، خواتین و حضرات، کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے تو یہ کام میں کر رہا ہوں۔ قاضی محمد عامر علی، نارتھ نازم آباد، کراچی۔ قاضی محمد عامر علی آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ منافق کا علم صرف اس کی زبان پر اور مومن کا علم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ منافق کا علم صرف اس کی زبان پر اور مومن کا علم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔